السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ خیر کے یہ ٹھیک کس طرح جی یہ ٹھیک کس طرح براڈ ماں کا پتہ ہی نہیں لگا عابد بھائی. میں تو نکلا وہ لگے سن اپنا خرم بشیر نہیں وہ آپس ہی لگے سن دوجا کی نا جی شہری. پھر میں نے کیوں ڈاٹا نا دو چار دینا کوئی نہیں. بی ایف ٹی میرا حال بزی ہوئی گیا سی. اچھا تلے وہ کل مڑا آیا سی کی نا ہے وہ اپنا کی نا جی میں بھی عمران خان ہوں. اچھا اپنے بندے جو کوئی بھی نہیں سی. آپ نے بندہ جو بی ایف ٹی بھی سی لالا بھی سی او سی بھی سی لیکن وہ میرا حال ہے آپ اسے چینسٹان ہوتے لگے سن او سی دے یا اس طرح پتہ ہی نہیں لگا بروڈ نا. اچھا 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 میں اٹھیا تکیا سے میں یار پتا نہیں کیا چکر ہے ادھر کیا تم باجی کو بیٹھے سو میں اچھا میں باجی لائف شیئر کی تھی تو میں آخر چل آنی رہی ساڑی بروڈ پر نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں کوئی وہ گل نہ کرنا پیا. میں جس لیے اپنی گل کرنا نا وہ نہیں جی تو عابد بھائی ہو جی سوچو بھی نہیں جی خدا نہ واسطہ نے جی وہ نہیں وہ گل کوئی نہیں. میں کہ ٹھیک ہے بروڈ بڑی باجی بھی ماں اس ماریو کی تھی نا لائف شیئر کی تھی اس نا ہاں بڑی باجی ماں لائف شیئر کی تھی تے ماں بڑی باجی آنی حالت بھائی کیوں کہ عابد بھائی نے بروڈ رکھی ہوا ہے آج نا تو میں کہ بڑی باجی میں کہوں بروڈ رکھی ہے تو آنی نہیں عابد بھائی جاگنے کیوں کہ میں عابد بھائی لائیو رکھا ہوں. عابد بھائی کوئی نہیں سوتے بروڈ ٹٹھی ہے نہیں میں ہوں اٹھیا نا میں ہوں اٹھیا نا میں تکیا میں کہ میں یار میں کہ بھائی جی تیزی بھی چکر ہے 3 باری ٹائر ہی ہے رات پتا آج بہت ٹٹھی ہے جی وہ ڈسکنیکٹ ہونی ہے. اچھا ڈسکنیکٹ ہونی ہے کہ چکر کیا ہے. میں ہونی سی میں لا کے چھوڑ دیتی میں تکنا ٹہنی کس طرح نہیں تو میں دعا طریقہ عابد بھائی دسنا نا وائی فائی نال لگی ہونی نے نہیں جی ہاں وائی فائی نہ لگی ہونی ہے. اچھا موبائل ہوتے نا موبائل ہوتے بھی ہونی ہے اس ہوتے بھی ہاں موبائل ہوتے ہیں یہ موبائل ہوتے ہاں ہوں موبائل ہوتے سی لیکن موبائل میں کوئی فرق نہیں رات سارے چارجنگ تے لگے ہونے سارے اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا ویسے 2 آئیڈیا یاد کیوں میرا بھی اچھا ایک کتنے بجے ٹٹھی تھی عابد بھائی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا. دیکھو میں 2 بجے سوتا نا 2 بجے میری آنکھ لگی پہ ہوتی ہے تو سنی آنکھ لگی ہے نا نہیں تو سنی غلطی تو سنی نہیں کہ بھائی تو سنی آنکھ لگی ہے یا جو کچھ بھی عابد بھائی تو سنا بڑا جگر عابد بھائی بہت بڑی قربانی ہے. کوئی مسئلہ نہیں میرا دل ہے بندے بیٹھے ہونے سے ٹریفک کیوں میرا میں نہیں مسئلہ اس نا میں کل دیکھنا وا کیونکہ وہ سارے کو بھی ہے جی نا کم ہے نا سارا بعد ٹائم سرور پہ اپنا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا نا یہ نہیں کہ بھائی سم ٹائم سگنل چھوڑتے ہیں نا نہیں جگر میرے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہی نہیں میرے انٹرنیٹ میں مسئلہ نہیں تبدیل ہوئی سر مانی آ رہی ٹھیک مانی جٹ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک. اچھا اس میں موڈیٹر بنانا نا تو چاہ کے تھرو جڑا بندہ چاہنی تے چلا سا کی سمجھ. اچھا نیند آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں نہیں میں اب تھوڑی دیر سویا ہوں نیند آ گئی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلی. رات بڑی جلدی بند ہو گئی ہے. میں نے کہا کوئی بندہ بیٹھا بھی نہیں ہے. صبح شہری بھائی اور وہ کیا نام ہے خرم بھائی بات کر رہے تھے پھر ساتھ ہی براڈ بند ہوگی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں آپ شیئر کر لو اٹھا لو بندے. میں نے آپ کو موڈیٹر بنا دیا. اوکے فہیم بھائی بھی آن ہے لیکن لگتا ہے وہ بیزی ہوں گے کہیں.
एक मिनट होल्ड कर। मानी आप उठा लेना बंदे, मैंने आपको मॉडरेटर बना दिए, ठीक है ना? ओके ओके आबिद भाई, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जनाब, क्या हो रहा है? क्या कोई नई ताज़ी आज की कोई अपडेट? अभी तो हम आए हैं ब्राड के ऊपर, नहीं ताज़ी यही है अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज इंशाल्लाह चलेगा ड्रामा। हाँ वो तो अब ड्रामा ही चल रहा है। ड्रामा ही रह गया पीछे, अब और तो कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज रह गए वो वाकई सारे बाकी जोकर ही रह गए हैं, बाकी और तो कुछ भी नहीं है। ये बात तो है, बस यही कुछ ही है। अभी दूसरी बराडो पे भी मैं ऐसे देख रहा था, अभी मैं भी आया हूँ, थोड़ी देर ही हुई है, तो काफ़ी जो है वो कहीं पे गालम गलोच चल रहा है, कहीं पे गहमा गहमी है, कहीं पे क्या बात हो रही है। मैंने कहा लगता आज कोई ठीक रहा है दिन। काफ़ी लोग जो है ना वो बातें शेयर कर रहे हैं। बस क्या करें,
تقریباً وہاں لوگ مایوس ہو چکے ہیں. مایوس دقت تو کچھ ہو یہ ہے. سکتے ہیں جناب. آج تو میں اپنے علاقے کی سیاست کا جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ کے بڑا سرپرائز ہوا ہوں. جیلم سے تعلق ہے، اور جیلم میں تو جو آج نون لیگ کا بڑا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، مطلب گہما گہمی رہی ہے زیادہ. فیس بک پہ بھی جو پیجز ہیں ہمارے جیلم کے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے لوگ بیچارے ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں. ایون نون لیگ کے جو لوگ ہیں بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے ہیں ان سے. تو آج تو انہوں نے جناب بڑا سرپرائز دیا ہے کہ جو پرانے وفادار ان کے ساتھی تھے بیچارے، جو 40-50 سال سے ان کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے تو بالکل ان کو نظر انداز کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن چلیں، ان کی سیاست تو ویسے ہی نون لیگ کی ختم ہو چکی. ان کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ جو تھے وہ بھی انہوں نے ضائع کر دیے. ہاں وہی وہ نا، اب ہمارے جیلم میں تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دفن ہی ہوگی ہے سیاست. اور لگائیں صاحب، انہوں نے ٹکٹ بھی ان لوگوں کو دیے ہیں کہ جو پچھلے الیکشن میں 2018 میں جو مطلب عمران خان کے پی ٹی آئی کی طرف سے جنہوں نے کیا تھا، وہ فواد چودھری کا ایک کزن ہے چودھری فرق الطاف، اور ایک جو ایم پی اے کے جن کو ٹکٹ ملی ہے وہ راجہ یاور کمال صاحب ہیں. تو میں تو بڑا سرپرائز ہوں کہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا، ان دونوں کو. مطلب وہ ایم این اے کے ٹکٹ پہ وہ لڑ رہے ہیں فرق صاحب، اور نیچے وہ جو بیچارے پرانے تھے ساتھی ان کے، وہ منہ تکتے رہ گئے ہیں. اور ووٹر تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. وہ سارا 5-6 سال گالیاں ہی دیتے رہے ہیں، اب انہیں کوئی ووٹ دیں گے. نہیں، جیل میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ جیل میں تو الحمدللہ ابھی تک پی تو ٹی آئی کی پی ٹی آئی تو بہت زبردست ہے. پی ٹی آئی کی تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی بس ہو اناؤنس ہو کہ کینڈیڈیٹ کون سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی بڑی مضبوط ہے چاروں حلقوں میں. 2 حلقے ہیں میں نیشنل اسمبلی کے ہیں، اور غالباً 3 حلقے جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ہیں. تو الحمدللہ جیلم میں تو آپ کو پتہ مضبوط ہے، پی ٹی آئی بہت مضبوط ہے. نہیں، کس کو صوبائی سیٹ کس کو ملی ہے جیل میں؟ نہیں ابھی کسی کو بھی نہیں ملی. پی ٹی آئی کی طرف پی ٹی آئی کے ابھی اناؤنس ہی نہیں ہوئے، ابھی تک کینڈیڈیٹ کوئی اناؤنس نہیں ہوا. تو باقی جو پی ایم ایل این کے ہوئے ہیں آج، وہ تو کافی جو ہے نا گرما گرمی رہی ہے آج. خبروں میں بھی کافی جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو نیوز چینل ہیں یا یوٹیوبر بول لیں، کافی جو ہے نا ادھر گرما گرمی تھی، اور کافی بیچارے لوگ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں ان کے جو مطلب سپورٹر وغیرہ ہیں. میں نے کہا چلے یہ تو ایک چیز جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے اور رستہ صاف ہو گیا الحمدللہ. میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ نون لیگ کو ویسے ہی ہضم کر لے اپنے ادارے کے اندر کہ یہ ہماری ٹیم ہے. وہ ان کے لیے آسان نہیں ہے نا بیچاروں کے لیے یہ چیز کرنا، مسئلہ یہ ہے، ورنہ وہ تو کر دیں. کیا ہمیں ایسے ہی پاگل بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ تو بہتر ہے یہی کہ وہ بس ان کو اپنی کہے کہ یہ میری پارٹی ہے، ہم بس گورنمنٹ میں اس لیے ہم سیاست نہیں کر سکتے، یہ ہماری پارٹی ہے، ہم ان کی بیک پہ کھڑے ہیں. عوام کو تھوڑا سا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. نہیں بیسیکلی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ان یہ کر لیتے اگر کسی بھی جماعت کے پاس ہو، کسی بھی کیا ہے کہ پنجاب میں ظاہری بات ہے جو پنجاب میں مضبوط ہوتی ہے پارٹی وہی جو ہے وہ آگے آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ نون لیگ کی جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو 15% بھی نہیں ہے جو ان کا بنتا ہے. ان کو لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے. کسی بھی حلقے میں چلے جائیں وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں. اور ابھی جو کام کر رہے ہیں جو انہوں نے مطلب کھڑے کر دیے ہیں کینڈیڈیٹ، وہ تو بالکل ہی لوگ کنفیوز. ایون کہ ان کے اپنے ووٹر جو پرانے ہیں، جو وہ کہہ لیں گے کافی نسل در نسل جو چل رہے تھے ووٹر ان کے، وہ خود بیچارے ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے ہیں کہ اب ہم کریں کیا. تو وہ ان چیز کو ان کو نظر نہیں آ رہی، تو یہ چوری کیسے چھپائیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کے لیے کہنا آسان نہیں رہا یہ چیز. تو اسی لیے تو بھی یہ جو ڈرامے شروع ہوئے، کبھی الیکشن کمشنر کا وہ الیکشن کمیشن کا وہ جو ایک سیکٹری تھا وہ ہو گیا مستعفی ہو گیا، اور ابھی یہ جج جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ڈرامہ اب لگے گا آگے، یہ نہیں پتہ. لیکن دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آسان نہیں ہے ان کے لیے. نہیں دیکھیں، جو تو اعجاز الحسن صاحب گئے ہیں نا جج، یہ تو بہت ڈسپوائنٹری موومنٹ ہو گیا. سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. باقی اللہ کی ذات بہتر کرے، ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. ہمارا ملک ہے،
لیکن حالات جو ہے نا وہ اچھے نظر نہیں آ رہے. تو جو کچھ ہے جیسے حالات ہیں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تو لگتا ہے کہ قاضی صاحب آج 10 بجے بیٹھ کر فیصلہ بھی سنا دیں گے جوکر صاحب. دیکھیں انشاءاللہ تعالی امید تو اچھے کی ہے. کرنا دنیا بھی ان کو کوئی ایسی ایسی چیز چاہیے کیونکہ کافی ذلیل ہو چکے ہیں. جتنا وہ کرتے ہیں نا اپنی طرف سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ وہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں. تو یہ چیز ان کو اب سوچنی چاہیے. ابھی زمانہ بدل گیا یار، اب تو دنیا چینج ہو گئی ہے، وہ چیز رہی نہیں ہے. 90s والی سیاست تو رہی نہیں نا. تو تھوڑا یہ سا تو وہی سیاست کر رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں، کبھی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں، کبھی کسی ذات کو ٹارگٹ کریں، کسی کی فیملی کو ٹارگٹ کریں. آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارے پیچھے وہ کیا نام ہے ان کا، وہ جب بھی ان لیڈیز کا نام نہیں یاد آ رہا، جو ان کی دوست تھی بشرا بی بی کی، فرا فرق ہوگی. اب ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے سسر کو ٹکٹ دے دی ہے ان لوگوں نے نون لیگ سر نے. اس کی فیملی کے 2 بندوں کو ٹکٹ ملا ہے، لگائیں صاحب ٹھیک کوئی ہے، بات ہے کرنے اور والی. جو اس کا ان کے ایکس ہسبینڈ ہے ان کے جو یعنی کہ دیور ہے اس کو بھی ٹکٹ دے دی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، ایک سسر کو ایک جی اس کے جی دیور کو. ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یار مزہ آیا آج ہمارے جیل میں استاد محترم بھی آ گیا، ویلکم ہو گیا. السلام علیکم لالا جی. لالا بھی آ گئے. وعلیکم السلام. خان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی. بس لالا بھائی لگتا ہے آج آپ نیند پوری کر کے آئے ہیں. نہیں میں تھوڑا سا فون پر تھا یار، 2 گھنٹے فون پہ رہا ہوں. اچھا، باہر سے فون تھا. چلے ابھی ہم خوش کریں نا تھوڑا سا. آپ کی باتیں سن کے ہمیں تھوڑا جو ہے نا وہ کیا سکون ملتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ لالا نے بات کہہ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہوگا. آج تو ہمارا سمجھ لیں کہ دل جو ہے نا وہ ایسے دک دک کر رہا ہے کہ 9 بجے 10 بجے کیا ہونے والا ہے. یہ جو جوکر بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں وہ کیا کرنے والا ہے، وہ نشان کوئی کو تو اپڈیٹ دیں. ہاں نشان کو بھی بھول جاؤ، الیکشن کو بھی بھول جاؤ. انہوں نے پروگرام بنائے 10 سال ماشاءاللہ کا، اور آپ لوگ یہ بات کرو. ٹھیک ہے، صبح سے 2 اور ججز بھی استعفیٰ دے دیں گے سپریم کورٹ سے، اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی استعفیٰ جائیں گے. قاضی کو صدر پاکستان بنا دیا جائے گا. بہت کچھ ہے ابھی، باقی بہت ہے. ہاں یہ سارا کچھ پہلے طے ہو گیا تھا کہ اعجاز الحسن کو، یہ اعجاز الحسن کا استعفیٰ ہے چیف جسٹس کا استعفیٰ. یہ تو 8 مہینے بعد چیف جسٹس پاکستان بننے والا تھا. اب تو جسٹس منصور علی شاہ بنیں گے 3 سال کے لیے، اور 3 سال کے لیے جب وہ بنیں گے تو آپ خود سوچئے کہ نواز شریف کے لیے تو سارے رستے کھل گئے، عدالتوں کے ختم، ہر ایک چیز ختم. بس یہ سب کچھ ہونا تھا. کیا عوام مانے گی مارشل لا کو؟ عوام کدھر ہے پاکستان میں یار؟ عوام ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا. اب یہ آپ عوام کا نام لے رہے ہیں، کون سی عوام؟ میں کہتا ہوں، میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان چلا جائے باہر. بالکل ادھر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اس کو جیل میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ نہیں تو ہاں عنایت بھائی، تو یہ اس طرح ملک چلا لیں گے کیا؟ اس طرح چل جائے گا ملک جس طرح یہ کیا جا رہا ہے؟ جو حالات بننے جا رہے ہیں نا، تو آپ کے ملک سے بھی فٹ بال بنا دیا جائے گا. یہ سب کچھ معلوم ہے ہمیں، یہ بہت بڑا گیم ہے. میں جب کہتا تھا تو فہیم بھائی مجھے کہتے تھے یار یہ کیسی بات ہے. میں نے کہا بھائی یہ وقت آنے پہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ انتخابات ہوں گے. بات ہے کہ وہ کرنی چاہیے جو حقیقت ہو. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. یہ انہوں نے عمران خان کو واپس لانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. انہوں نے ٹیسٹ کر لیا کہ عوام میں جان نہیں ہے. تو جو ان کا معاہدہ ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ، ہر اس پہ عمل ہو رہا ہے. کل انہوں نے صرف دھمکی دی ہے
जावेद लतीफ़ की मुंह से, यानी वो कहते हैं ना कि ये बात कहो, उन्होंने कह दिया। और आज देख लिया कि एजाजुल हसन को किस तरीके से मजबूर किया गया। उसका भाई कैंसर का मरीज़ है और उसका जो लड़का है वो मतलब एबनॉर्मल है, तो इस तरह मुकाबला वो कैसे अकेले करता। अब तो 2 ये चले गए तो 4 रह गए जज, सही जज। अब 2 का सुबह मुनीब अख्तर का भी आ जाएगा आपके सामने इस्तीफा, जो वो मंसूर अली शाह के बाद वो उसने बनना था चीफ जस्टिस, वो भी गया। यानी पूरी की पूरी जुडिशरी वो जोली में फेंक दी गई है नवाज शरीफ की। और यही तो मरियम नवाज नहीं कहती थी, 5 के फोटो लगा के, याद है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहा था ना कि इसकी मुंह के देखो एजाजुल हसन की, और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। ये सारा मुआहदा है। अभी तक हम कहते हैं बस सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए हम अच्छे हैं। आपा का पाकिस्तान बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। अभी तक हम कहते हैं बस सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए हम अच्छे हैं। आपा का पाकिस्तान बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। इलेक्शन से वो 25 सीटों से आगे जा नहीं सकते थे, और अब तो वो बस ख़त्म हो गया उनका। अभी वो माशाल्लाह में वक्त गुजारेंगे, फिर कहेंगे कि देखो हम ही पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। फिर एक तहरीक शुरू करेंगे, फिर उसमें PTI भी साथ शरीक होगी, सब शरीक होंगे। ये बहुत बड़ा गेम है, ये मुल्क नहीं होने वाला ठीक। ये एक आदमी कर सकता था, वो बस देख लो जो कुछ हो रहा है। यानी ख़ुद को धोखा देने के लिए हम बात करेंगे तो वो गलत है। ये 71 से शुरू करो, ऐसा ही चल रहा है। कोई तब्दीली 50 साल में नहीं आई, बल्कि 58-56 से शुरू करो, 1956 से। जिस मुल्क ने दुनिया को सब कुछ देना था वो खुद फकीर बना है, इस वजह से तो बना है। वो फेसबुक पे एक पेज है ना, वो इंडियन कोई बंदा, उसका पेज है फेसबुक पे देशभक्त के नाम से। तो वो भी उस दिन उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई उस फेसबुक पे। तो वो कह रहा था कि दुनिया में जो मुल्क है ना वो नीचे से ऊपर आते हैं, ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो ऊपर से नीचे आया है। ऐसा ठीक ही है है, इससे जी भी जाएगा। हाँ, जी एक काम हो सकता है कि आवाम बिल्कुल भूखे हो जाए, हकीकत में जो एक वक्त की रोटी भी न मिले, तो फिर कुछ हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये बात तो है खान साहब के, अगर इनकी जैसा है कि 16 महीने की प्रोग्रेस देख लें, ठीक है, तो 16 महीने में सब कुछ इनके पास था, इन्होंने 16 महीने में क्या किया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर मार्शल लॉ भी लगता है या जो भी हर तरह से ये कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई तरक्की करेंगे या कोई तरक्की की तरफ डालेंगे मुल्क को। ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं होता ना, देखिए। जी जहीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम लाला सलाम। नायत, सॉरी टू इंटरप्ट यू। लाला, मार्शल लॉ तब कंट्रियों में लगते होते जब कंट्रियों के पास पैसे होते हैं। पैसा खाने को, जहर खाने के लिए पैसा नहीं, तो ये मार्शल लॉ लगा के इन्होंने मरना है। मैं बताता हूँ ठीक है ना? मैं बताता हूँ शेरी। जी देखिए, लाला। ये जो बार बार आपको कहते हैं कि $100 बिलियन आएंगे, ये वैसे नहीं कहते। ये बात है भी सही, उसमें बहुत दुनिया शामिल है। एक तो ये है कि जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान को आउट किया जाए उन कॉन्फ्लिक्ट से जिनसे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर आपके ज़खायर जो 1200 बिलियन डॉलर के ज़खायर है, वो अगर 100-150 बिलियन में भेज दी जाए तो मुल्क का तो ठीक है कबाड़ा हो जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर रिलीफ भी मिलेगा, महंगाई भी ख़त्म होगी। सब ये है, ये प्लान में शामिल था सारा कुछ। ये ऐसे रिजीम चेंज नहीं हुआ था, ये हो जाएगा। लेकिन हम कहते खुदा करे कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन ये होने वाला है। अब आप देखिए, आपको इस वक्त भी $700 मिलियन मिल गए। वो क्यों मिले, क्यों उन्होंने दिए? इलेक्शन तो जो इन्होंने डेट दिया था उस पर तो नहीं कराया।
ٹھیک ہے، یہ وہ پہلے والے کو چھوڑو، یہ قومی اسمبلی والا کدھر ہے IMF؟ انہوں نے پوچھا ان سے نہیں بھی، یہ سب بکواس ہوتا ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف زمرد کا جو سودا ہو رہا ہے نا، سوات کے زمرد کا، وہ بہت بڑا سودا ہے، بہت بڑا سودا ہے۔ اس طرح آپ کے اور کتنے سورسز ہیں، سندھ کا جو منصوبہ ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیچنی ہے۔ اچھا، روبی دنیا میں کتنی پرائس کا ہے، پاکستان میں کتنے ذخیرے ہیں اس کے، جو 60 بالکل، وہ تو لالا، وہ تو سیدھا سیدھا یہ فوجی کمپنی نکالتی ہے، دبئی جا کے اسرائیل میں جا کے اس کی کٹنگ ہوتی ہے، مارکیٹ میں بک جاتا ہے۔ وہ چوری سے ابھی تو صحیح طریقے سے ہوگا نا، اب تو آپ کو پیسے بھی ملیں گے، ان کو بھی پیسے ملیں گے، دنیا بھی خوش ہوگی، اور بس ہم غلام رہیں گے، ہمارا قسمت ہے، بس یہی ہے۔ اور میرے خیال میں KPK میں تو اس کی ریزسٹنٹ ہوگی، اور وہ کسی طرف بھی ملک کو لے کے جایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان آلریڈی، اور کیونکہ بلوچی لالا یہ تو پھر اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے نا، وہ جی 2 دن میں کر لیں گے، وہ تو اگر یہ حماس کا مسئلہ وہ شہر 3 منٹوں میں کر لیں گے۔ کر لیا، سمجھو کر لیا، الاؤنس باقی ہے۔ دیکھو، اگر حماس کا مسئلہ نہ ہوتا تو کب کا انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اب ان پر وارے نیارے ہوں گے کچھ دنوں کے لیے، اور یہ عوام تو ایسی ہے نا، ان کو صرف 2 وقت کی روٹی ملے تو یہ خوش رہتے ہیں، یہ عوام وہ پکی نہیں۔ سڑکیں مل جائیں، پکی نالی مل جائے، سیوریج سسٹم مل اپنے جائے، گھر میں، روٹی مل جائے، بس ٹھیک ہے، گھر میں ان کی دنیا ختم۔ بولنے کو گھر میں سائیکل بھی نہیں ہوتا، لیکن پکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سڑک۔ وعلیکم السلام۔ خالد بھائی 1 منٹ ویٹ کرنا، یہ مجھ کو ہنسی بڑی آئی، شہر یار بھائی نے کہا کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں، ماشاء اللہ وہ بات زبردست کس نے کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ان کی جو حالت ہے نا، یہ جوج مجوج قوم جیسی ہے، وہ رات کو سو جاتی ہے دیوار گرا کر، صبح اٹھتے ہیں وہ پھر دیوار بنی ہوتی ہے، یہ بھی رات کو PTI گرانے کی گرا کر سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر، یعنی کہ پہلے سے زیادہ ہٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات یہ مبارکباد دیتا ہوں، میں تو ابھی وہ حمدان بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے، تو یہی ہمارا جذبہ ہے۔ میں اب اس پر ویڈیو بنانے لگا تھا تو عابد بھائی کی وہ بروڈ نظر آ گئی تو آ گیا ہوں کہ بس میرا یہی سوال میں نے کرنا تھا پٹواریوں سے، آپ لوگ 3 بار گرائے گئے ہو، خود نہیں گئے ہو، گرائے گئے ہو، تو 3 بار آپ لوگوں کا جنون کیا تھا؟ ہمارا تو 1 بار ہم کو تھپڑ پڑا ہے، ہمارا تو یہ جنون شہر یار بھائی نے دکھال دیا کہ ہمارا تو یہ جنون ہے، اس سے میں کہتا ہوں کوئی لاسٹ آپشن ہے ہی نہیں ہماری کامیابی کا ITT کے شعبے میں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہوا، ہمارا جنون کدھر گیا؟ جنون تو اس کا نام نہیں ہے نا، جنون تو یہ تھا کہ ہم آ جاتے نا۔ ان کے اوپر میں 24 گھنٹے میں ادھر بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو بات یہ ہے نا لالا، وہ آپ کو پہلے بھی پتا، ہمارا خان بڑا معصوم پرامن یہ آدمی ہے، یہ جو جس انسان نے پوری زندگی انسانوں کی خدمت کرنے پر لگا دی ہو، تو وہ انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے اس نے ساری زندگی اپنا کام کیا، کہ اس کا واحد مقصد کہ انسان کی زندگی بچانا۔ تو اگر ہم کو اب بول دے کہ آ جاؤ سڑکوں پر، لالا کون مریں گے؟ امریکن مریں گے؟ نہیں، کون مریں گے؟ کون مرے گا؟ کوئی نہیں مار سکتا بھائی، جب عوام نکلتے ہیں اس کو کوئی مار سکتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ لالا صرف زمان پارک میں آپریشن کرنا تھا تو 25 شہید ہو۔ او مائی گاڈ، 9 مئی کا واقعہ جو پیش آیا سر، اس کی فار ایگزامپل سر آپ کے سامنے ہے، آپ ہمارے لیے جناب محترم ہو، لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ جنون میں یہ بتا دیتا ہوں، جنون کیا تھا، جب خان صاحب ترقی کر رہا تھا، مہنگائی 9% تھی، تو GDP 6% پر جا رہی تھی، وہ بیچارہ اکیلا 18 گھنٹے کام کرتے تھے، ہم جو پاکستان میں رہ رہے تھے، ہم رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے گلاس لسی کا پینا، نال اچار تے نال روٹی، تے نال حکے چ آ کے بہ کے کہنا یار مہنگائی بڑی ہے، دوسرے آدمی نے
ਲਓ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਲੇ 2022 ਚ ਖਾਨ ਉਤਰਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਮਿਲਾ ਕਰ चली। तुसी देखो 2022 चू पहले खान साहब की मकबूलियत पाकिस्तान में ओनली 30 या 35, बड़ी मुश्किल से 4 आदमियों में से 3 आदमी 2 आदमी किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करते थे, 1 आदमी पीटीआई के साथ ही था, ये मकबूलियत थी। और 2022 के बाद आवाम को ऐसा शऊर आया, ऐसा जुनून आया, अब उसको वो आप अपने ज़बान से बता सकते हो कि मकबूलियत कितने फीसद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा नहीं टाइम लेता मैं। मकबूलियत का फायदा मुझे दिखाओ ना, मैं तो प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ कि कौन से लोग हैं जो घरों से वो मैं बात पूरी करूँ ना, ये फायदा है। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की ना, आप समझते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए आपके 25 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 5 लाख लोग बाहर निकल आए ना, तो आपको मैं दिखा दूंगा कि ये लोग किधर रहते हैं। वो है ही नहीं। आप छोड़ दो जो जमान पार्क में क्या हुआ, तो जमान पार्क में गरीब कितने लोग थे, 3000 2000, उसको आप गिनते 25 करोड़ में। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ भाई, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग भी निकल आए ना, इनका बाप काबू नहीं कर सकता। गोली चलाना बड़ी बात है, गोली नहीं चलाया जा सकता भाई, ये गलत फहमी में है आप। आवाम पे गोली चलाना ये किसी की जरूरत नहीं है कि वो, लेकिन आवाम है किधर। आप इसको छोड़ दे, 8% महंगाई जो थी उस वक्त 45% है, ठीक है। उस वक्त फॉरेन रिजर्व कितना था आपके पास, 2 बिलियन। इस इमरान खान के वक्त में 18 बिलियन था। उन चीज़ों को ये अवाम नहीं समझते। ये अवाम सिर्फ ये समझते हैं कि आज ये नहीं समझेंगे कि हमारी तनख्वाह कितने बढ़ी। उस वक्त इमरान खान के वक्त में महंगाई जब थी, तो आपके मज़दूर की तनख्वाह जब इमरान खान आया था कितनी थी, आपको याद है? 600 700। जब इमरान खान जा रहा था तो मज़दूर की तनख्वाह कितनी थी, वो देख लो, वो ज़रा दे वो ये 5 सारी मैंने ज़्यादा बोला, 400 और 500 रुपये थी इमरान खान से पहले। और इमरान खान जब जा रहा था तो मज़दूर की तनख्वाह कितनी थी, 1000। आप इस चीज़ों को देखा करें ना, और फिर महंगाई का उससे हिसाब लगाए। लेकिन ये इस तरह है, देखिए मेरी बात, ये हमारी 70% आबादी देहातों में रहती है। देहातों में क्या चाहिए, सिर्फ एक रोटी चाहिए, साग मौजूद होता है, हर एक सब्ज़ी मौजूद है, कोई मुफ्त दे देता है, कोई कैसे उठा लेता है। इन लोगों को कभी भूख लगती नहीं है। तो जब भूख नहीं लगती तो वो लोग महंगाई को क्या करेंगे, कितनी महंगाई है कितनी नहीं है। लाला जी सबसे ज़्यादा मुतासर देहात हुए हैं ये 2 सालों में, क्यों? लेकिन खाना आसानी से दस्तयाब है ना, आप समझने की कोशिश करें। मैं तुम्हारे खेत से गन्ना नहीं तोड़ सकता, यानी कि महंगाई का ये आलम है। मैं पहले खालिद भाई बेहतर बताएंगे, तो पहले बहुत कुछ हो जाता था, अब वो शहरी ज़िंदगी थोड़ी सी इजी बन गई है। रिज़्क सारा जो गाँव से चलकर शहरों में मुंतकिल हो गया। वो वजूहात ये है कि पैसा चाहिए ना, कोई भी मुल्क हो, चाहे मैं कहता हूँ रेगिस्तान में भी एक गाँव हो ना, उनको भी पैसा चाहिए। चीनी डाल्टा घी ये तो हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि बिल पे करने के लिए भी पैसे, यानी कि ये हर चीज़ पैसा ज़रूरत की इजाद है, अपना ज़रूरत एक इंसान की बन गया है, और ये रोज़गार के बगैर नहीं मिल सकता। बात ये है कि ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान। अगर ये रीढ़ टूट गई है ना, तो खुदा की कसम मैं नहीं मानता कि सारी उम्र हम तो अपनी ज़िंदगी में कभी ताब में नहीं आएंगे। बस अब क्या हाल है इस वक्त, क्या हाल है, आप खुश है इस वक्त? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं होगा। देखो जब आप हमारी लाला जी जब आप हमारी कमर पर डंडे मार रहे होंगे ना, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो इंसान ज़ाया हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी कुछ नहीं होगा। देखो जब आप हमारी लाला जी जब आप हमारी कमर पर डंडे मार रहे होंगे ना, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो इंसान ज़ाया हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी कल देख लेना। मैं तो 100% एग्री हूँ इसी बात पर लाला जी। बात वही आ जाती है रीढ़ की हड्डी वाली, ये क्यों रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं? एक पहिया गोश्त के लिए पूरी गाय को ज़िबा कर रहे हैं। जो वो $90 करोड़ के लिए भीख मांग रहे हैं, वो अल्लाह के साथ टेलीथोन के जरिए हमसे मांग रहे, हम देंगे। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लिए जो गाड़ियाँ खरीदी गई है वो कितने करोड़ की है? 70 करोड़ तो मांग रहे हैं।
गहराई का नहीं पता मुझे, मैं ऐसे ही मैं आपको गलत बयानी करूँ, इतनी गहराई का नहीं पता, मोटी सोच का आदमी हूँ बस। 70 करोड़ से ज्यादा तो इन्होंने वो खरीदे उनको खुश करने के लिए। ये देखो ये कोई गरीब मुल्क नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। सिर्फ चोर लुटेरों की वजह से ये हाल है। लेकिन ये जो हम कहते थे ना अभी बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, वो मैं खालिद भाई, वो किसकी ब्रोड थी, वो फ्रांस वाले हाँ उमर के उमर, हाँ उधर हम बोल रहे थे, ठीक है ना, कुछ लाला भाई वो मेरे गांव का आदमी भी था कहीं, तो उसने कहीं रिकॉर्डिंग कर वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, वो मेरे घर वालों ने देखी। अब देखो मेरे घर वाले 1 to all, मैं अब अपनी बात करता हूँ, मैं किसी के मसाले क्यों दूं, जब हमारे घर में ही उसने बोला तुम 1 to all, मैं कहता हूँ कोई एक हमारे खानदान में एक शख्स ऐसा भी है वो सही तरह बोल नहीं सकता, तो इसीलिए वो तलीम नहीं हासिल कर सका, तो वो भी यानी कि पीटीआई के साथ है। अच्छा, यानी कि हर फर्द पैदा होने वाला जो बच्चा है वो भी पीटीआई का ही होगा। तो लेकिन क्या हुआ, वो मुझे घर वालों की कॉल आ गई, मैं कहा अल्लाह ही खैर करे। तो क्योंकि जब भी घर वालों की कॉलें आती है तो पैसों के लिए आती है, वैसे कॉल किसी को भी नहीं आती, ओवरसीज खास तौर पे इन लोगों को। मैं आखिरी लाइन वो मैं अच्छा, उन्होंने को बोला कि यार इतना भी अपनी ज़बान को कंट्रोल रखो, इधर हर आदमी के पीछे एजेंसी चढ़ी हुई है, तुझको नहीं पता पंजाब के हालात क्या है, दूसरे सूबों से ज़्यादा ख़राब पंजाब के हालात है। इधर उसने कहा कि एजेंसियों के आदमी इतने हैर है, पता भी नहीं लग रहा है अपना कौन है पराया कौन है। लाला जी ये सूरत हाल है, तब जाकर पता चला कि पंजाब में ये पोजीशन है, इसलिए आवाम नहीं उठ रही। अरे पंजाब में कितने लोग हैं हुकूमत के, सबको मिलाकर कितने लोग हैं? पंजाब की आबादी मेरे देखने में 12-13 करोड़ या 14 करोड़ है। नहीं, उसमें हुकूमत के लोग कितने हैं? सब एजेंसियों को नहीं पता। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आ देता 6-7 लाख। अच्छा, 6-7 लाख लोग, यानी वो भी मुख्तलिफ मुलाजिमीन, और वो जाके 13 करोड़ सूबे को कंट्रोल करेंगे। ये क्या है भाई? ये एक मजाक है। पाकिस्तानी कौम ने खुद अपना मजाक बनाया हुआ है। आप सिंपल बात को समझने की कोशिश करें। अगर रोज़ मैं कहता हूँ 1000 में एक आदमी भी बाहर निकल आया ना, तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा ये जो आज नज़र आ रहा है। लेकिन 9 मई वाला जो मौका था वो जाया किया, जब के लिए 9 मई में कितने लोग निकले थे? मत कहो ये बात, ये गलत कह रहे हो, मुझे सारा पता है। ये नहीं सर, कोई गलती नहीं थी। ये देखो मैं फैसलाबाद का हूँ ना, आप मुझसे पूछ लो तुम्हारे फैसलाबाद में क्या हुआ, मैं आपको A to Z बता सकता हूँ। तो मुझे पता है ना फैसलाबाद का, मुझे पता है। अब शेर अली के घर तक पहुंची अवाम, राणे सनाउल्लाह के घर तक पहुंची, उसकी बीवी के अभी भी बयान है कि पीटीआई वर्करों ने हम पर हाथ नहीं डाला, लेकिन तोड़ फोड़ जरूर की है, क्योंकि राणे सनाउल्लाह की बजाते खुद बेगम जो है ना वो पीटीआई के साथ है। वो तो आप पता है आपको, उसके बाद लाहौर में भी क्या पोजीशन, रायगढ़ तक लोग घुसे हैं, ये तो जो फौजी छावनियों पर हम उस तरफ गए ही नहीं थे, ठीक है ना। अच्छा, राणा सनाउल्लाह तो फिर किस चीज ने रोका? अगर लोग निकले थे तो फिर रोका किसने? रोक सकते हैं यार। मिनट बात सुनो, मैंने आपको 100 दफा बता दिया है कि देखा, मिस्र की जो हुस्नी मुबारक था ना, वो 30 साल से बैठा, वो डिक्टेटर था। सिर्फ 30,000 लोग आए और मैदान तहरीर में बैठ गए, सिर्फ 15 दिन, और उसको जाना पड़ गया। अवाम का निकलना ऐसा नहीं कि जो हुजूम आ गया उसमें 1,500-2 हज़ार लोग आए, मिसाल के तौर पर उधर जो कोर कमांडर के घर के पास, तो आपने ये समझ लिया कि लाहौर के अवाम निकला है। भाई लाहौर की आबादी आपको पता है कितनी है? 1 करोड़ से ज़्यादा है। इन 1 करोड़ का मुकाबला तुम्हारे इस तरह 10 आर्मी मिला कर भी नहीं कर सकते। ये गलत बातें हैं ना, यही तो हम तो अपने आप को धोखा देते हैं ना, कि लोग निकले तो सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, हर एक चीज़। अब यही है। एक सवाल करना है अगर इजाजत हो बड़े भाई। करें 10 करें।
جی مثال کے طور پہ جو باتیں چل رہی ہیں جو ماشاء اللہ کے مناسبت سے، اگر مثال کے طور پہ اگر یہ اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا عمران خان صاحب اردوغان کی طرح کی کال دے سکتے ہیں؟ اور اگر دیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام تب بھی نہیں نکلے گی؟ پلیز اس کو ذرا اگر جو سمجھ آئے بتا دیجیے۔ عمران خان کال کہاں سے دیں گے؟ وہ جیل سے کیسے کال دیں گے؟ اس کو تو ایک پینسل الاؤڈ نہیں ہے، تو موبائل تو دور کی بات ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اردگان، اب ہم ترکی ایک آزاد قوم ہے، ہم ایک غلام قوم ہے۔ آپ ترکی کا اور پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم پہلے بھی غلام تھے، اب بھی غلام ہیں، اب زیادہ غلام ہو گئے ہیں۔ تو عوام کے نکلنے کا مسئلہ ہوتا تو وہ تو دیکھو، سن 77 میں لوگ نکلے تھے، بھٹو نہیں رہ سکا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک سویلین تھا۔ یہ جو ہے نا، یہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کے لیے انتہائی حد تک لوگ نکلنے ہوں گے، پھر یہ خود بھاگ جاتے ہیں یا ان کو اپنے لوگ مار دیتے ہیں۔ اب ایک ہی امید ہے کہ اندر سے کچھ ہو جائے فوج کے اندر، یا عوام میں کوئی انقلاب کا ایسا لاوا پھک جائے، تو پھر یہ آپ کو ملک بھی صحیح ملے گا، سب کچھ جو لوگ آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا، لیکن ایسے نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں نا، اس طرح نہیں، کیونکہ کال تو 1000 دفعہ عمران خان نے دی ہے۔ اس کال پر کوئی آیا؟ یار جلوسوں کو چھوڑ دو، پریکٹیکل کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ ہم 9 مئی کو کہتے ہیں، 9 مئی انہوں نے قصداً کرایا اسی لیے تھا، وہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کتنے لوگ نکلتے ہیں، کہ ہمارے بس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ انہوں نے پورا کیلکولیشن کی تھی اور وہ صحیح نکلا ان کی بات، اور کچھ نہیں تھا۔ عوام یہ لالا بات کر سکتا ہوں؟ ہاں لالا میں 1 منٹ کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ آپ کو پورے دن کرے۔ اچھا، اس طرح یہ شہید بھائی زبردست سوال آپ نے کیا ہے اور لالا نے زبردست جواب بھی دے دیا ہے۔ مسئلہ یہ یہاں پر کہ جس طرح لالا نے کہا ہے کہ 9 مئی، دیکھیں اب وقتاً فوقتاً کمپنی نے علیحدہ ٹیسٹ لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ کس طرح کے ٹیسٹ لیے اور کیا کیا ٹیسٹ لیے۔ کمپنی آہستہ آہستہ ہلکے ٹیسٹ رکھتی رہی اور وہ ٹیسٹ کرتی رہی، اور آگے ہمیں سمجھ بھی نہ آئی کہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے جو دھرنا نکلا تھا، حقیقی آزادی مارچ جو نکلا تھا، جو اسلام آباد سے واپس آ گیا تھا، اس میں بھی کافی ساری جانیں گئی تھیں۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، فضل الرحمان فضلو، ان جیسے لونڈے لپاڑوں کی، ان جیسے گلی کے غنڈوں کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ ایک آزادی مارچ کے اوپر یا ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اوپر یہ حلہ بول دیں، کنٹینرز اور روڈ کو بالکل جام کر دیا جائے، بالکل مفلوج کر دیا جائے پاکستان کو۔ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں، پہلی بات یہ ہو گئی۔ تو اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ تھا کمپنی کا، باجوہ کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے، وارنٹ لے کر نہ جاتے اور پھر اس طرح جاتے، کبھی واٹر کینن سے زہریلا پانی پھینکا جاتا، کبھی اس طرح یہ پلان، یہ دیکھیں بڑے زیادہ لمبے پلان یہ بناتے ہیں۔ یہ ایک دن کا پلان نہیں ہوتا، یہ اس کے اوپر مہینوں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر یہاں سے مزاحمت کی گئی تو ہم نے کہاں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اگر وہاں سے کی گئی تو ہم نے کہاں سے اللہ بولنا ہے، اگر ادھر سے کی گئی، چاروں طرف پلان بنا کر اپنا سیف پیسج بنا کر تو تب جا کر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واردات ڈالی گئی جو کہ وزیر آباد میں خان صاحب کے اوپر گولیاں برسا کر، وہ دراصل مقام وہ تھا جب خان صاحب کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں اور خان صاحب کو زخمی کیا گیا تھا، تو پھر کمپنی سمجھ گئی تھی کہ ان تلوں میں اتنا تیل موجود نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کے لیڈر کو، میرے لیڈر کو، کسی پارٹی کے سربراہ کو اگر گولیاں لگ جائیں
تو پارٹی کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ دڑن تختہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ زمین اور آسمان کو الٹ پلٹ دیتے ہیں۔ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ بھی پرامن رہے، وہ بات بھی رہ گئی اور بس خاموشی بھی ہو گئی، خان صاحب زخمی ہو کر گھر میں چلے گئے اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ تو آزادی مارچ جو تھا وہ فائنل ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے جی۔ آزادی مارچ کے بعد جو 9 مئی کیا گیا اور خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہ اس ٹیسٹ کا ریزلٹ تھا جو آپ نے اور میں نے وزیر آباد میں دیا ہے کہ آپ چاہے گولیاں مارو، چاہے ہمیں جو مرضی ہے مارو، ہم اٹھنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، لیڈر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لو، لیڈر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کرو، لیڈر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مزاحمت کرو، لیڈر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اڑا کر پھینک دو۔ لیڈر ہمیشہ ایک ہی درس دے گا کہ پرامن رہو، آگے سمجھنا کارکنوں نے ہوتا ہے کہ کارکن کیا سمجھ رہے ہیں۔ آج تک پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اپنے لیڈر کی بات سمجھ ہی نہیں پایا۔ پہلی بات یہ، اگر سمجھ جاتا تو آج عمران خان باہر ہوتے اور یہ مفرور جو ہیں تو یہ اندر ہوتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ آج تک خان صاحب کی زبان، اگر خان صاحب خدا نہ کرے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اٹھو لوگوں بغاوت کر دو، تو پھر تو خان صاحب تو پہلے ہی دیکھیں ملک توڑنے کے چکروں میں کبھی بٹھایا ہوا ہے، کبھی کس چکر میں بٹھایا ہوا ہے، کبھی کس میں، تو پھر تو خان صاحب کو باہر یہ نہیں آنے دیں گے۔ خان صاحب نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے بغاوت کرنی ہے، آپ اٹھو، اگر یہ تمہیں ڈنڈا مارے تم بھی ان کو ڈنڈا مارو، اگر تمہیں یہ اس طرح کرے تم بھی ان کو اس طرح کر دو۔ نہیں، خان صاحب نے یہ بات نہیں کرنی، یہ بات آپ نے کرنی ہے، یہ بات میں نے کرنی ہے، یہ بات میں اور آپ لے کر نکلیں گے، اور ہم اپنی ذمہ داری پر یہ بات کریں گے۔ پاکستانی شہری ہونے کے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کارکن ہونے کی حیثیت سے بات کی تو پارٹی پر بات چلی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب 9 مئی جو ہوا، وہ سارے ریزلٹ جو انہوں نے نکالے، ان کے پاس سارے ہم پرچے دیتے ہیں 10ویں کے، 8ویں کے، 9ویں کے، 11ویں کے، 12ویں کے، جب پیپر دیتے ہیں تو وہ پیپر جب جاتے ہیں تو ان کے اوپر مارک لگے ہوئے آتے ہیں، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے۔ تو جو ہم نے پرچے دیے تھے ان کا ریزلٹ آیا 9 مئی کے دن، اور وہ 9 مئی کے دن کیا ریزلٹ آیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب کو جب گولیاں لگیں تو یہ لوگ نہیں نکلے، تو اگر خان صاحب کو ہم اٹھا لیں گے تو انہوں نے تو نکلنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ریزلٹ ہمیں اس طرح ملا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے لوگ پلانٹ کیے وہاں پر، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جتنی بھی کاروائیاں ڈالیں، وہ اب آپ سب کے سامنے۔ تو میری جان، دراصل لوگ اگر نکلتے، میں لالا کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، لوگ اگر نکلتے تو زمینی حقائق مختلف ہوتے۔ لوگ اگر نکلتے جس طرح نکلنا چاہیے تھا تو آج پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوتی۔ لوگ اگر نکلتے تو آج کمپنی سوچنے پر مجبور ہوتی۔ لوگ اگر نکلتے تو آج پاکستان تحریک انصاف تتر بتر نہ ہوتی۔ لوگ اگر نکلتے تو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھیننے کی کوشش نہ کی جاتی۔ لوگ اگر نکلتے تو کیا مجال تھی جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جیسی چلم کی کہ وہ اپنی پارٹیاں بناتے۔ لوگ نکلے ہی نہیں، لوگ نہیں نکلے اور اس کا ریزلٹ انہوں نے لے لیا۔ ریزلٹ لے کر جس وقت ریزلٹ دیا، ایکچولی ریزلٹ لیا نہیں، ریزلٹ پرچے انہوں نے لیے، پرچوں پر انہوں نے مارک لگا کر ہمیں ریزلٹ انہوں نے واپس دے دیا۔ تو یہی بات تھی اور کچھ بھی نہ تھی۔ اگر لوگ آج بھی نکل آئیں اور پرامن رہیں، پرامن ہو کر آج بھی نکلیں، تو جس طرح لالا نے بات کی، یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، یہ بڑے بزدل ہیں، یہ صرف اور صرف زبان کے بہادر ہیں۔ جس طرح وہ ایک لگڑ کتا ہوتا ہے جو سائیکل کے پیچھے یا موٹر سائیکل کے پیچھے دیکھیں بھاگتا ہوتا ہے بھونک کر، وہ بھونکتا اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی یا ٹانگ نہیں، یا آپ کا پاؤں نہیں، یا سائیکل کا ٹائر نہیں، تو جب وہ بھونکے گا
تو بونک 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 کر آپ کے پیچھے بھاگے گا. ایک حد ہوتی ہے وہاں پر وہ کتا چھوڑ کر آپ کو پیچھے کی طرف دم دبا کر واپس چلا جاتا ہے. یہ وہ کتے ہیں جو سائیکل کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں. انہوں نے کاٹا کبھی نہیں. اگر کاٹنا ہوتا تو آج تک گلبھوشن یادیو کو کاٹ دیتے یا ابھینندن کو کاٹ دیتے. یہ کتے کاٹنے والے نہیں, یہ صرف بھونکنے والے کتے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ان کتوں نے بھونکنا ہے, پہلی بات. اب دوسری بات یہ آ گئی, میں یہ اپنا موقف دے رہا ہوں, تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے. دیکھیں, کہتے ہیں کہ ساری فوج کو برا بلا مت کہو. فوج کا ساری کا قصور نہیں. فوج کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے ساتھ وفا کا دم بھرتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہی ہیں. اب میں آپ لالا سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر کوئی بات کروا دینا, دیکھیں خان کی نہیں کروا سکتا. نواز شریف کو کہہ دے کوئی کہ مان لو, ہم مانتے ہیں, کبھی نہیں مانیں گے. اگر لالا ہی مجھے کہتے ہیں, لالا کا میں احترام بھی کرتا ہوں, لالا ہی آ کر مجھے کہتے ہیں کہ آئیں جی خالد آؤ میرے بھائی نواز شریف کی حمایت کرتے ہیں, میں لالا کو پہلے ہی منہ پہ جواب دوں گا, لالا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیوں نواز شریف کی حمایت کروں یا میں کسی کی کیوں حمایت کروں؟ لالا آپ کرتے ہیں تو ایک دفعہ چھوڑ کے 100 بار کریں. مجھے آئندہ اس قسم کی صلاح یا مشورہ مت دینا, اور اگر اس قسم کی بات میرے ساتھ کی تو میرے ساتھ قطع تعلق ہی کر دو. تو میری جان, منوا کوئی بھی کسی کے اوپر نہیں سکتا. میں ساری فوج کو برا نہ کہوں تو کیوں نہ کہوں, کیا برا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جب دیکھیں چادر اور چار دیوالی کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا, عورتوں کو برہنہ کیا جا رہا تھا, ان کو ننگا کیا جا رہا تھا, ان کی عصمت زنی کی جا رہی تھی, ان کی عصمتیں پامال ہو رہی تھیں, تو اس وقت یہ دلے کہاں تھے؟ بارڈروں پر تو انہوں نے آج تک کچھ نہیں اکھاڑا, اور نہ آئندہ 50 سال یہ اور کچھ اکھاڑ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لڑنے کے لیے غیرت اور غیرت کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس جو ایمان تھا وہ امریکہ کے قدموں میں گروی پڑا ہوا ہے, اور غیرت نام کی ان کے اندر چیز ہوتی تو جس وقت عادل راجہ کے پروگرام میں عاصم منیر کو ایک بندے نے کھلم کھلا قائدیانی کہا, اور پھر عاصم منیر نے قائدیانیوں کو بھی علماء کنونشن میں بلایا, تو وہاں پر غیرت کا پتہ چل جاتا. یہ بے ایمان, بے غیرت, لنڈے, لوفر, لفنگے, قاتل, ڈکیت, چور, بے غیرت, بے حس, یہ وہ لوگ ہیں. اور صرف ایک نہیں ہے, جنرل سے لے کر نیچے, بالکل نیچے صوبے دار تک کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ ان کا کیا قصور ہے, تو میری جان ان کا قصور نہ ہوتا تو پھر بغاوت ہو جاتی, پھر ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے کہ آپ کون ہو بھائی ہمارے اوپر بات کرنے والے. اب آپ اگر کہیں گے کہ ان کے خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے, تو ان کے خلاف کھڑے اگر نہ ہوتے تو کل تو پھر عاصم منیر اگر ان کو کہے کہ چلو جی ٹھیک ہے, آپ فوج ہیں اور میں جنرل ہوں, میرا حکم آپ کی سرآنکھوں پر آپ کو ماننا پڑے گا, چلو چھوڑو اسلام, تو کیا یہ اسلام چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ اسلام نہیں چھوڑ سکتے تو پھر غلط آرڈرز کو اوبے کرنے کا, ان کو ماننے کا انہیں کوئی حق نہیں. جی اوور ٹو یو لالا, اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے. بس یہی سب کچھ ہم کہتے رہے نا. اصل جو آپ نے بیان کیا یہی تو میں آپ سن رہے ہیں, کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں, اور اختلاف کیا جا رہا ہے. کبھی فہیم بھائی کہتے ہیں, کبھی دوسرا کہتا ہے یار نا امیدی نا امیدی. اب حقیقت شیشے میں جو نظر آتا ہے وہ آپ نے اس پہ یقین کرنا ہے, یا کہ نہیں اندھا بن کے آپ یقین کریں گے؟ ایسے نہیں ہے. جو حالات ہے اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کا پہلے سے علم تھا کہ یہ لوگ آخر تک جائیں گے, یعنی کہ انتہا تک جائیں گے, اور وہ جا چکے ہیں. آپ کا چیف جسٹس آج مستعفی ہو گیا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, رات یعنی صرف 6 لوگ باقی تھے پوری سپریم کورٹ کے 17 ججوں میں سے, ان کو بھی وہ بھی ختم. ٹھیک ہے, 2 چلے گئے, 2 صبح چلے جائیں گے, پشاور ہائی کورٹ والے بھی چلے جائیں گے. میں دیکھتا ہوں نا کہ وہ کالے کوٹ والے نکل کے آئے ہمارے سامنے. کوئی نہیں نکلتا بھائی, یہ باتیں غلط ہے. اس قوم پر کوئی عذاب نازل ہوگا تو یہ نکلیں گے, ایسے نہیں نکلیں گے بھائی, یہ نہیں نکلنے والی قوم ہے. ہمیں تو انہوں نے نا امید کر دیا ہے.
اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو میں بار بار جب کہتا ہوں، دیکھیں جب نواز شریف نے کوئی بھی دھمکی دینی ہو نا فوج کو، جب بھی، یا اس کے بیٹی نے، تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ جاوید لطیف کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے جا کے پروگرام میں اور یہ الفاظ ادا کرے۔ پرسوں وہ بیٹا، اس نے کہا راحیل شریف، جنرل باجوہ، جنرل فیض امین نے عالمی سازش کا اعلی کار بن کر نواز شریف کو نکالا۔ یہ دھمکی تھی فوج کو۔ فوراً آج کیا ہوا، آپ کے آنے والی چیف جسٹس کو اغوا کیا گیا، اس سے استعفیٰ لیا گیا، اس کو دھمکی دی گئی، اور رات کو جو چلا گیا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ سب ہوتا رہا پہلے سے، کیونکہ اس نے آئین و قانون کا ساتھ دیا تھا۔ اب جو 2-3 رہ گئے، مظہر علی جسٹس، عائشہ ملک اور منیب اختر، ایک اور ہے میرے خیال میں، ابھی اس کا نام یاد نہیں رہا، یہ 3 یا 4 ججز رہ گئے، یہ بھی کل پرسوں تک ختم ہو جائیں گے۔ پورے 17 کے 17 سپریم کورٹ کے جج یعنی چیف جسٹس کے ساتھ مل کر یہ سب کے سب جو ہے یہ نواز شریف کے ذاتی نوکر بن گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ یہ طریقہ واردات مارشل لا لگانے والی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ویسے اپنی ایک ٹیم بنانے کی سمجھ میں آ رہی ہے، چلو نیکسٹ بار اپنا نواز شریف کو فائدہ ہوگا، کہ آرمی اپنے لیے کر رہی ہے مارشل لا کے لیے؟ نہیں، یہ معاہدے میں شامل تھا نواز شریف کے ساتھ۔ دیکھو جس کو آپ چیف آرمی سٹاف بناتے ہیں، وہ پھر میں کون سی لفظ استعمال کروں، وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کا ویڈیو بنا ہوا ہے، اس نے قسم پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز کی ریکارڈ کی گئی ہے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے، ہر ایک چیز۔ یہ وہ معمولی اشارہ کرتے ہیں تو دوسرے دن وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈکلیئر مارشل لا تو پہلے سے اس ملک میں جاری ہے۔ کبھی آپ نے ضیاء الحق کے دور میں یا اگر ویڈیو کی بات ہے نا تو عاصم منیر کی، یقین کر لو ہمارے خان صاحب کی جو جوانی کی ہے نا، جب وہ سیاست میں تعلق نہیں تھا، اس سے شاید زیادہ خراب ویڈیو نہیں ہوں گی، لیکن وہ بھی تو قوم نے ختم اپنے ذہن سے نکال نہیں دیا۔ یار آپ بات کے لیے بات پیدا کر رہے ہو نا۔ اب عمران خان تو خود کہتا ہے کہ میں پلے بوائے تھا، ٹھیک ہے، وہ اس پر کیا اثر ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہے۔ اب چھوڑو اس کی اپنی اخلاقی زندگی ایک انسان کی، یہ دیکھو یہ کرپٹ ہے یا ایماندار ہے، بس یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایماندار ہے۔ ان کے متعلق لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ غدار بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، لیکن فرق کچھ بھی نہیں پڑ رہا۔ اب عمران خان کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کی اس بات سے نا ایک پرانا کلپ یاد آ گیا ڈاکٹر طاہر القادری کا۔ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جس طرح یہ بندے نے پنجاب پولیس کو خراب کی ہے، ایک دن یہ اس فوج کو بھی پنجاب پولیس بنا دے گا۔ یہ اس کی خواہش تھی، بالکل نواز شریف کی خواہش تھی کہ میں پاک فوج کو پنجاب پولیس بناؤں گا، اور وہ بنا کے رکھ دیا اس نے۔ بس اتنا سمجھو فدا، یہ جو بھائی نے بات کی یہ سمجھتا ہے اس چیز کو۔ مجھ کو پتا ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جب لانگ ٹائم ادھر دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، ہم نے پوری لائیو دیکھتے تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہی مطلب تھا شہباز شریف کا کہ پنجاب پولیس میرے تابع ہے، تو آرمی کو بھی میں اپنے تابع بناؤں گا۔ اس نے بنا لیا بھائی، کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ بھائی نے یہی بات کی ہے نا ظہیر نے، تو بس ٹھیک ہے نا، آپ مزے کرو۔ جب آپ کا اتنا مضبوط فوج اتنا گر گیا، تازہ کر دی ہے طاہر القادری کی، اس نے اس فکرے کے ساتھ آگے پتہ ہے کہ اور بھی بولا تھا، چاہے تقریر سن لینا، اس نے بولا کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے نا اتنی ایماندار ہے کہ 2 روپے کی جو بیل پوائنٹ ملتی تھی نا وہ بھی لکھتی تھی، لاکھوں کروڑوں کی کرپشن کرنے کے باوجود بھی یہ اتنے مخلص ہے پاکستان کے ساتھ۔ 2 روپے کی جو پینسل لیتے تھے نا، وہ بھی قومی اپنا اسمبلی کے اندر جو ڈائری بنی ہوتی نا جس کے اوپر خرچہ لکھنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایڈ کرتے تھے۔ یہ بقول ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا ہے، یہ اتنے ابل وطنی لوگ ہیں۔ بس یہی تو سارا کچھ ہے ہمارے، ہمیں پتہ ہے، یہ بار بار کہنے سے میں تو تھک گیا ہوں، میرا ابھی دل کرتا نہیں ہے بات کرنے کو، کیونکہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی علامہ ہوں یا مجھے علم غیب آتا ہے، لیکن تھوڑا سا ان چیزوں کا تدارک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔
آپ دیکھ لیجئے 2 دن کے اندر اندر سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اب انہوں نے انڈکلیئر مارشل لا کو ڈکلیئر کرنا ہے، کیونکہ نواز شریف نے تو ان کو کہہ دیا ہے کہ بھائی میں الیکشن میں نہیں جا سکتا. بندے ہم نے یار کہ ڈاکٹر طاہر القادری یقین کر لو، میں کروڑوں اربوں میں 6 ارب آبادیوں